شاہنواز کمرے میں آیا تو محمل بغیر قمیص کے بیٹھی سوئی دھاگے سے اپنی قمیص سی رہی تھی۔ اس کا لچکدار اور حسین وجود دیکھ کسی کا بھی ایمان خراب ہو جائے۔ وہ اچانک ہونے والے افطار پر اسی قمیص سے اپنے آپ کو کور کرنے لگی جسے وہ سی رہی تھی، اور اسی چیز کا خیال نہیں کر پائی کہ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ آپ کون؟ اور اچانک اس طرح کمرے میں کیوں آ گئے؟ وہ رہان سی ہوئی۔ شوہر ہوں تمہارا، میرے نکاح میں ہو تم، بنی ہو کر آئی ہو۔ وہ اس کے قریب آتا اس کا جبڑا پکڑتے اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ ہسبینڈ وائف شادی کے رات کیا کرتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میاں بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہوتا؟ وہ اسی قمیض کھینچتا اسے مکمل اپنے سامنے کر گیا تھا، اور محمل اچانک ہی اس کے سینے سے شاہنواز حویلی کا وہ وسیع و عریض بیڈ روم جو اپنی شان و شوکت میں کسی محل کے کمرے سے کم نہ تھا، اس وقت ایک عجیب سی اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر لگے قدیم پینٹنگز کے رنگ مدھم پڑ رہے تھے اور فانوس کی روشنی دھیمی کر دی گئی تھی۔ کمرے میں رکھے صوفے پہ بیٹھی وہ محمل تھی، ونی کی رسم کے تحت بیاہ کر لائی گئی وہ لڑکی جس کی عمر ابھی تتلیاں پکڑنے کی تھی، مگر تقدیر نے اسے اس حویلی میں لا پھینکا تھا۔ نکاح کی تقریب اتنی عجلت اور خاموشی میں ہوئی تھی کہ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اسے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ خاندانوں کی دشمنی کی آگ بجھانے کے لیے اسے اپنی زندگی کی قربانی دینی ہے، اور وہ خاموشی سے قربان گاہ پر آ بیٹھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر سے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر صرف محمل کی تیز چلتی سانسوں کی ہلکی سی آواز۔ اس نے زیبتن کیا ہوا سرخ عروسی جوڑا اتار دیا۔ وہ بھاری زیورات، وہ بھاری لہنگا اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کے جسم پر قمیص نہیں تھی کیونکہ نکاح کے ہنگامے میں وہ کپڑے نہیں لا سکی، اور اب اس کی قمیص کی آستین ادھڑ گئی تھی جسے وہ اب دھیمی روشنی میں سوئی دھاگے سے رفو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سنہری رنگ دھیمی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی اور ذہن اس قدر منتشر تھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے کمرے کا مرکزی دروازہ لاک نہیں کیا۔ اس کا لچکدار اور حسین وجود دودھیا رنگت اور نازک کندھے اس نیم تاریک کمرے میں بھی کسی کا بھی ایمان خراب کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ بے خبری کے عالم میں تھی اور اپنی قسمت کے ٹانکے لگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ محمل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا رد عمل ظاہر کرتی، بھاری قدموں کی چاپ کمرے کے قالین پر ابھری۔ اس نے گھبرا کر نظر اٹھائی اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ سامنے شاہنواز تھا۔ وہ دروازے کے چوکھٹ پر کھڑا تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم جس پر سفید کلف لگی شلوار قمیض جچڑی تھی، کندھے پر بڑی چادر لاپرواہی سے ڈالی ہوئی تھی، اور چہرے پر وہ مخصوص سرد مہر اور روبدار تاثر تھا جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھیں سیدھی محمل پر جمی ہوئی تھی۔ محمل کے تو آسان خطا ہو گئے، وہ اپنی حالت سے بے خبر تھی، لیکن شاہنواز کی نظروں کی تپش نے اسے احساس دلایا کہ وہ کس حال میں بیٹھی ہے۔ شرم اور خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ آپ؟ اس کے منہ سے بمشکل ایک سسکی نکلی۔ وہ فوراً اسی قمیص سے جسے وہ سی رہی تھی وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، قمیص ادھوری سلی تھی اور وہ اپنی بوکھلاہٹ میں اسے ٹھیک سے پکڑ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اور اچانک اس طرح کمرے میں کیوں آ گئے؟ وہ رہان سی ہو گئی۔ اس کی آواز میں خوف کی لرزش نمایاں تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن اس وقت اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شاہنواز نے دروازہ پیچھے سے بند کیا۔ کنڈی لگانے کی آواز نے محمل کا دل مزید دہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کی چال میں ایک اعتماد تھا۔ شوہر ہوں تمہارا؟ شاہنواز کی آواز بھاری اور گمبھیر تھی۔ وہ چلتا ہوا عین اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ محمل نے خود کو صوفے کی پشت سے لگایا جسے وہ دیوار میں سما جانا چاہتی ہو۔ میرے نکاح میں تم ونی ہو کر آئی ہو محمل، بھول گئی؟
اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ محمل کی سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اتنے قریب تھا کہ اس کی قیمتی کولون کی خوشبو محمل کے حواس پر چھا رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں بھولی، لیکن آپ باہر جائیں، مجھے کپڑے پہننے دیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کے گال شرم سے دہک رہے تھے۔ شاہنواز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ اس خوفزدہ ہرنی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑی سختی سے محمل کا جبڑا اپنی گرفت میں لے لیا۔ محمل نے تکلیف سے کرہا کر اس کی طرف دیکھا۔ باہر کیوں جاؤ؟ شاہنواز نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ یہ میرا کمرہ ہے اور اب تو میری ملکیت ہو۔ اس کا لمس انگاری کی طرح گرم تھا۔ محمل کا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ وہ چھڑانا چاہتی تھی لیکن شاہنواز کی گرفت فولادی تھی۔ دیکھو میری طرف، اس نے حکم دیا۔ محمل نے ڈرتے ڈرتے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ شاہنواز کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ ان کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے محمل کے لرزتے ہونٹوں کو دیکھا جو کچھ کہنے کی کوشش میں بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ اس کے مزید قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس نے محمل کے کپکپاتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ پیار کا لمس نہیں تھا، یہ ملکیت کا اظہار تھا، یہ بتانے کا انداز تھا کہ اب اس کی مرضی یا رضا کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے اور شاہنواز کے انگوٹھے پر گرنے لگے۔ چند لمحوں بعد شاہنواز پیچھے ہٹا لیکن اس کی گرفت اب بھی محمل کے جبڑے پر قائم تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی جیسے کسی نے اس کی آکسیجن چھین لی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، شاہنواز نے بہت دھیمی سرگوشی نما آواز میں پوچھا جس میں ایک ٹھہراؤ تھا، تمہیں پتہ ہے کہ ہسبینڈ وائف شادی کی رات کیا کرتے ہیں؟ محمل کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس سوال نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ وہ دیہات کی لڑکی تھی، بھولی بھالی، جیسے ان معاملات کی بس سرسری سی شد بد تھی۔ وہ بھی ڈری سہمی ہوئی باتوں کی حد تک۔ اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنی بے باک سی یہ سوال کرے گا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ شاہنواز کے لبوں پر ایک دلکش مگر ظالم مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے محمل کا یہ خوف، یہ معصومیت اور یہ لا علمی عجیب سا لطف دے رہی تھی۔ وہ جو دشمن کی بیٹی سمجھ کر آیا تھا، اس کے سامنے ایک موم کی گڑیا بیٹھی تھی۔ اچھا، اس نے آئیبرو جھکایا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میاں بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہی شاہنواز نے ایک جھٹکے سے وہ قمیض کھینچ لی جسے محمل نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ آہ! محمل کے منہ سے چیخ نکلی۔ قمیض اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ وہ مکمل طور پر اس کے سامنے تھی، اس کا حسین سراپا خوف سے لرزتا ہوا بدن اور وہ دفاعی انداز جس میں اس نے فوراً اپنے بازو اپنے سینے پر باندھ لی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور پورا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاہنواز کی نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ غصہ، نفرت، بدلہ، یہ سب جذبات کہیں پیچھے رہ گئے۔ اس وقت اس کے سامنے صرف ایک عورت تھی، ایک انتہائی حسین عورت جو اس کی منکوحہ تھی۔ محمل کو لگا جیسے وہ پگھل رہی ہے۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی چادر، کوئی دوپٹہ مل جائے، مگر کچھ بھی اس کی پہنچ پہ نہیں تھا۔ شاہنواز اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ پردہ مجھ سے نہیں کرتے محمل۔ شاہنواز نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازوؤں کو نرمی سے پکڑ کر الگ کیا۔ نہیں، پلیز، خدا کے لیے۔ محمل نے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کی مزاحمت میں کوئی جان نہیں تھی۔ شاہنواز نے اس کی کلائیاں پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ محمل کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی اور محمل اچانک اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ شاہنواز کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس برہنگی کے احساس کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اور ستم ظریفی یہ تھی کہ اس وقت چھپنے کی واحد جگہ وہی شخص تھا جو اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ اس کے آنسو شاہنواز کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ شاہنواز ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے سینے سے لگی وہ نازک سی لڑکی جو کسی زخمی پرندے کی طرح کانپ رہی تھی،
اس کے اندر کے ساتھ گیٹ جا کردار کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ محمل کی دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہیں کہ اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی انا سب مدھم پڑنے لگے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ جو ابھی اسے ڈرانے کے لیے اٹھے تھے اب بے اختیار اس کی برہنہ پشت پر آ ٹکے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف محمل کی سسکیاں باقی تھی۔ ڈر رہی ہو؟ شاہ نواز نے اس بار قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھ گیا۔ محمل نے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہی اسبات میں سر ہلایا۔ جی، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم میری اطاعت کرو۔ شاہ نواز نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں محمل کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ لیکن آج کی رات میں تمہیں تمہارے شوہر ہونے کا حق جتانا سکھاؤں گا۔ اس نے اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کر دیا۔ محمل کو لگا جیسے وہ کسی شکنجے میں ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ شاہ نواز کے سینے کی حرارت نے اسے ایک عجیب سا تحفظ بھی دیا۔ وہ جو دنیا کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی اب اس کے حصار میں چھپی ہوئی تھی۔ شاہ نواز نے ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سینے سے الگ کیا۔ محمل کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، پلکوں پر آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آنکھیں کھولو محمل، اس کا لہجہ حکم اور التجا کے بیچ کا تھا۔ محمل نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نم آلود نگاہیں شاہ نواز کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہاں اب وہ پہلی والی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک شدید قسم کا جذبہ تھا جسے نام دینا محمل کے لیے مشکل تھا۔ تم ونی ہو، یہ سچ ہے۔ شاہ نواز نے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ لیکن تم میری بیوی بھی ہو اور یہ رشتہ کسی بھی دشمنی سے بڑا ہے۔ محمل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص جو ابھی اسے نوچ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اب اسے سمجھانے کے انداز میں مخاطب تھا۔ شاہ نواز نے جھک کر صوفے پر گری ہوئی اپنی چادر اٹھائی اور اسے محمل کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا۔ محمل نے سکون کا سانس لیا اور چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جاؤ کپڑے تبدیل کرو۔ شاہ نواز نے اسے قدرے فاصلہ اختیار کیا اور پیٹھ موڑ لی۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ محمل ایک پل کے لیے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص کیا تھا؟ ظالم یا مسیحا؟ شکاری یا محافظ؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ لیکن اس لمحے اس سرد اور اجنبی کمرے میں شاہ نواز کا یہ عمل اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی، جبکہ شاہ نواز وہیں کھڑا کھڑکی سے باہر کے گھپ اندھیرے کو گھور رہا تھا، جہاں شاید اس کی اپنی انا اور محبت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ محمل جب واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر حیا اور خوف کی ملی جلی سرخی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کیا کروں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا یہ شخص مجھ پر رحم کھائے گا؟ باہر کمرے میں شاہ نواز اپنی اضطرابی کیفیت سے لڑ رہا تھا۔ وہ دشمن کی بیٹی تھی، اسے اس لڑکی سے نفرت کرنی چاہیے تھی، اسے نیچے دکھانا چاہیے تھا، یہی تو منصوبہ تھا۔ لیکن جب اس نے محمل کی آنکھوں میں وہ بے پناہ خوف اور معصومیت دیکھی اور جب وہ اس کے سینے سے لگی تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ مردانگی کے زوم میں اس پر حاوی تو ہو گیا تھا، لیکن اس کی کمزوری، اس کے لرزتے وجود نے شاہ نواز کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ نہیں شاہ نواز، اس نے خود کو ملامت کی، تم پگھل نہیں سکتے۔ لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آئی، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا تم پر حق ہے اور تمہارا فرض ہے اس کی حفاظت کرنا، نہ کہ اسے ڈرانا۔ تھوڑی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ محمل ایک سادہ سا گلابی سوٹ پہنے سر پر دوپٹہ اوڑھے باہر نکلی۔ وہ پہلے سے زیادہ سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ شاہ نواز نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سادگی میں وہ اور بھی قیامت لگ رہی تھی۔ وہ چل کر بیڈ کے کنارے تک آئی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ شاہ نواز اس کے قریب آیا۔ اب کی بار اس کے انداز میں وہ جارحت نہیں تھی۔ یہاں بیٹھو، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ محمل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دیکھو محمل، شاہ نواز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ محمل کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ہمارا رشتہ آگ اور پانی جیسا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کیا اس کی سزا ہمیں بھگتنی ہے، لیکن وہ رکا اور محمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن اس کمرے کی چار دیواری میں
ہم صرف میاں بیوی ہیں، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ڈرایا، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، بس تمہیں یہ احساس دلانا تھا کہ تم اب کس کی ہو۔ محمل کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی، لیکن یہ خوف کے آنسو نہیں تھے۔ کیا آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ اس نے آخر کار اپنی خاموشی توڑی۔ آواز دھیمی مگر صاف تھی۔ شاہ نواز نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے چھوا۔ بدلہ تو میں لے چکا محمل، تمہیں اپنا بنا کر۔ سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ اب تم میری ہو اور تمہارا خاندان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی آواز نرم ہو گئی۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں تمہیں وقت دوں گا اور اس رشتے کو سمجھنے کا مجھے سمجھنے کا۔ محمل کو لگا جیسے اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ جس درندے کا تصور کیے بیٹھی تھی وہ انسان نکلا، سخت گیر گسیلا مگر انسان۔ تو اب میں کیا کروں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ شاہ نواز ہنس پڑا، اس کی ہنسی میں ایک دلکشی تھی۔ اب تم سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی۔ اور ہاں، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹھ کے دوسری طرف جانے لگا۔ آئندہ دروازہ لاک کر کے کپڑے سیا کرنا، ہر بار میں اتنا شریف نہیں رہوں گا۔ محمل کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور کروٹ لے لی۔ شاہ نواز نے لائٹ آف کر دی اور نائٹ لیمپ جلا دیا۔ کمرے میں اب بھی خاموشی تھی۔ اندھیرے میں محمل نے سوچا شاید یہ قید اتنی بھی بری نہیں ہوگی، اور دوسری طرف شاہ نواز چھت کو گھورتے ہوئے محمل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یہ رات ان دونوں کی زندگی کی طویل ترین اور یادگار ترین رات بننے والی تھی، جہاں خوف نے محبت کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں شاہ نواز کے بیڈ روم کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر محمل کے لیے یہ سویرا ایک نئی آزمائش کا پیغام لایا۔ رات بھر کی بے چینی اور نامعلوم خوف کے بعد اس کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ کیا؟ محمل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ کیا شاہ نواز واپس آ گیا ہے؟ اس نے سوچا، مگر سامنے شاہ نواز نہیں تھا۔ دروازے میں ایک عورت کھڑی تھی، عمر کی 45ویں سال میں ہونے کے باوجود اس کا سراپا روپ اور دبدبے سے بھرپور تھا۔ بھاری بھرکم جسم، مہنگا ریشمی جوڑا، گلے اور کانوں میں جھولتے بھاری طلائی زیورات، اور چہرے پر ایک ایسی کرختگی جو مقابل کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دے۔ وہ رانا بیگم تھی۔ وہ بڑے مغرور انداز میں چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں محمل کے لیے نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ محمل نے گھبرا کر اپنی چادر درست کی اور سہم کر پیچھے کھسک گئی۔ تو یہ ہے وہ تحفہ جو ہمارے دشمنوں نے ہماری دہلیز پر پھینکا؟ رانا بیگم کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ محمل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ گندگی کا ڈھیر ہو۔ آپ کون؟ محمل کی آواز خشک گلے سے بمشکل نکلی۔ رانا بیگم کے لبوں پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ میں اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس حویلی کی مالکن ہوں، سردار شاہ نواز خان کی عزت، اس کی پہلی خاندانی بیوی رانا بیگم۔ محمل کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اسے نکاح کے وقت یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ شاہ نواز پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ایک بنی کی حیثیت ویسے ہی جانوروں سے بدتر ہوتی ہے، اور اب سوکن کا وجود، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو پٹی پٹی آنکھوں سے؟ رانا بیگم نے ایک قدم آگے بڑھا کر محمل کا بازو اس پر بے دردی سے دبوچا کہ اس کے نرم جلد پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم یہاں آؤ گی اور شاہ نواز کے دل پر راج کرو گی؟ بھول جاؤ اس خواب کو۔ تم یہاں صرف ایک تصفیے کے طور پر لائی گئی ہو، ایک زندہ لاش کی طرح۔ تمہاری اوقات اس گھر میں میری جوتی کی نوک کے برابر ہے۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ درد بازو میں نہیں تھا، اس کے الفاظ میں تھا۔ اٹھو، رانا بیگم نے اسے جھٹکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا۔ بہت آرام کر لیا شہزادی نے، یہ سسرال ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں تم دوپہر تک سوتی رہو۔ میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ محمل لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ رات کا فاقہ اور صبح کا یہ صدمہ اس کی ہمت نچوڑ گیا۔ اس کے حواس جواب دے گئے، مگر رانا بیگم کے تیور دیکھ کر
اسے انکار کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ننگے پاؤں سر جھکائے رانا بیگم کے پیچھے چل پڑی۔ رانا بیگم اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ شاہ نواز کے کمرے سے الگ تھا، مگر اتنا ہی شان و شوکت والا۔ رانا بیگم خود جا کر اپنے شاہانہ صوفے پر نیم دراز ہو گئیں اور سامنے رکھے ہوئے ڈھیر سارے کپڑے اور دیگر سامان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ اس نے حکم صادر کیا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، پہلے میرے پاؤں دباؤ، پھر یہ سارے کپڑے استری کر کے الماری میں ترتیب سے رکھنے، اور خبردار جو کسی ملازمہ کو بلائے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد رہے کہ ونی بن کر آنے والی لڑکیاں بیگمات نہیں بنتی، کنیزیں بنتی ہیں۔ محمل، جس نے زندگی میں کبھی پانی کا گلاس تک خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، جو نازو پلی تھی، آج ایک اجنبی عورت کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے نازک ہاتھوں نے جب رانا بیگم کے پاؤں دبانا شروع کیے تو اس کی اپنی روح کانپ گئی۔ آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر وہ سسکی لینے کی جرت نہیں کر سکی۔ وقت گزرتا گیا، منٹ گھنٹوں میں بدل گئے۔ محمل کے ہاتھ شل ہو چکے تھے، اسے رانا بیگم کے پیر دباتے، پھر بھاری بھرکم کپڑے استری کیے۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اور پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ پانی مانگ لے، مگر رانا بیگم کے خونی آنکھیں دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ہاتھ کیوں رک گئے؟ رانا بیگم کی ڈانٹ پر محمل کا دل دہل گیا۔ قوم چور کہیں کی، جلدی ہاتھ چلاؤ۔ محمل مشینی انداز میں کام کرتی رہی، اس کا وجود اب اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت نارمل تھا، مگر محمل کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی۔ آخرکار رانا بیگم کو شاید رحم آ گیا یا خود تھک گئی تھی۔ بس کرو اب، رانا بیگم نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور یاد رکھنا شاہ نواز کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محمل بمشکل کھڑی ہوئی، ٹانگیں کپکپا رہی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ محمل کو ایسا لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ بھوک، پیاس، تھکاوٹ اور ذہنی اذیت نے مل کر اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اسے ہر چیز دو تو دکھائی دینے لگی۔ سامنے والی دیوار کبھی قریب آتی تو کبھی دور ہو جاتی۔ اللہ مجھے سنبھال لے، اس کے خشک ہونٹوں سے دعا نکلی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دنیا گھوم گئی۔ اس کے گھٹنوں میں جان ختم ہو گئی اور وہ منہ کے بل فرش کی طرف گرنے لگی۔ گرنے سے عین پہلے اسے محسوس ہوا کہ دو مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ اس کے ناک میں وہی مانوس خوشبو آئی جو کل رات اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ شاہ نواز کی خوشبو۔ محمل نے اپنی ڈوبتی ہوئی نفس کے ساتھ نیم وا آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ دھندلے منظر میں شاہ نواز کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، فکر تھی یا غصہ؟ محمل فیصلہ نہ کر سکی۔ محمل، شاہ نواز کی بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی، مگر یہ آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر مکمل تاریکی چھا گئی۔ محمل کا سر ڈھلک کر شاہ نواز کے بازو پر گر گیا۔ چند گھنٹوں بعد جب محمل کی آنکھ کھلی تو اسے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی پشت پر ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ اس نے پلکیں جھپکا کر دیکھنے کی کوشش کی، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی۔ چھت کا فانوس اپنی جگہ ساکت تھا۔ اس نے سر گھمایا، اس کے بائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، جس کا پائپ اوپر اسٹینڈ کے ساتھ جڑا تھا۔ قطرہ قطرہ مائع اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ ہوش آ گیا؟ کمرے کے صوفے سے ایک مانوس اور گمبھیر آواز آئی۔ محمل چونکی۔ شاہ نواز وہاں بیٹھا تھا، شاید اخبار پڑھ رہا تھا یا بس انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور اٹھ کر محمل کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ محمل نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے دوبارہ تکیے پر سر ٹکا دیا۔ لیٹی رہو، شاہ نواز نے نرمی سے کہا۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ محمل نے سہم کر اسے دیکھا۔ کیا اسے پتہ چل گیا کہ وہ کہاں تھی؟ کیا وہ ناراض ہوگا؟ تم؟ محمل کی آواز بہت دھیمی تھی۔ تم کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے اس کی بات کاٹی، جیسے وہ جانتا ہو کہ محمل کیا پوچھنا چاہتی ہے۔
ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے بتایا کہ شدید ڈی ہائیڈریشن اور تھکاوٹ ہے، تم نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا شاید۔ شاہنواز کا لہجہ سوالیہ کم اور الزام طرح زیادہ لگ رہا تھا، لیکن یہ الزام محمل پر نہیں، شاید اس نظام پر تھا جس کا وہ حصہ تھی۔ ڈرپ لگائی ہے گلوکوز کی بوتل، اس نے ڈرپ کی طرف اشارہ کیا۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو ملازمہ آ کر ہٹا دے گی۔ محمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی بیوی نے اسے جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا تھا، اور اب یہ اسے گرنے سے بچا کر یہاں لایا تھا۔ یہ تضاد محمل کی سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے رانا بیگم نے، محمل نے بتانا چاہا، شاید شکایت کرنا چاہی یا شاید اپنی صفائی دینا چاہی کہ وہ جان بوجھ کر بے ہوش نہیں ہوئی۔ شاہنواز کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، اس کے جبڑے بھیج گئے۔ میں جانتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور محمل کی پیشانی پر بکھری ہوئی ایک لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹا کر پیچھے کیا۔ اس لمس میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی جس نے محمل کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ابھی آرام کرو، کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا تیار ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں ملازمہ لے آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہوا اور مڑ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ قالین پر ابھری۔ وہ دروازے تک پہنچا، ایک لمحے کے لیے رکا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ محمل اکیلی رہ گئی۔ ڈرپ کا ایک ایک قطرہ گر رہا تھا اور محمل کی سوچوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور ایک طرف رانا بیگم تھی جو نفرت اور تکبر کی جیتی جاگتی تصویر تھی، جنہوں نے آتے ہی اسے اس کی اوقات یاد دلا دی، اور دوسری طرف شاہنواز تھا جس کا ہر عمل ایک معمہ تھا۔ کل رات اس نے اپنا حق جتایا، ڈرایا، مگر پھر ایک محافظ کی طرح اسے اپنی پناہ بھی دی۔ آج وہ گر رہی تھی تو اس نے تھاما۔ رانا بیگم کے ظلم پر وہ خاموش ضرور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں محمل کے لیے جو فکر مندی تھی وہ جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی بیوی سے ڈرتا ہے؟ نہیں، شاہنواز جیسا شخص کسی سے نہیں ڈر سکتا۔ تو پھر کیا وہ بے بس ہے، یا پھر وہ صرف اپنی فرض نبھا رہا ہے؟ محمل نے اپنا ہاتھ دیکھا جسے شاہنواز نے کچھ دیر پہلے چھوا تھا۔ وہاں ابھی ایک عجیب سی سنسناہٹ باقی تھی، اس اجنبی دشمنی والے ماحول میں جہاں ہر دیوار اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ شاہنواز کا وجود ایک سائبان کی طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ اے اللہ! محمل نے آنکھیں بند کی اور آنسو اس کے کانوں کی طرف بہہ نکلے۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ ایک طرف کانٹوں کی سیج اور دوسری طرف ایک ایسا مسیحا ہے جس پر یقین کرنا بھی گناہ لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار شاہنواز کا وہ جملہ گونج رہا تھا، میں جانتا ہوں۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے روکا کیوں نہیں؟ یہ سوال محمل کے دل میں چبھ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی گزرتے وقت اور شاہنواز کی مضبوط گرفت کا احساس اسے ایک عجیب سا سکون بھی دے رہا تھا۔ شاید اس اندھیرے غار میں امید کی کوئی کرن باقی تھی۔ محمل نے کروٹ لی اور ڈرپ کی نالی کو گھڑنے لگی۔ وہ جسمانی طور پر نڈھال تھی، مگر اس کا دماغ شاہنواز کے حصار میں قید ہو چکا تھا۔ نفرت اور محبت، خوف اور کشش کے بیچ جھولتی وہ لڑکی اب اپنی تقدیر کے اگلے ورق کے پلٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ حویلی کے باہر موسم نے اچانک کروٹ بدلی۔ دن بھر کی حبس کے بعد شام کو کالی گھٹائیں چھا گئیں، اور اب رات کے اس پہر تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کی بوندیں مسلسل دستک دے رہی تھی، جیسے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہوں۔ محمل کو اس حویلی میں آئے ہوئے پورا 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ یہ 1 مہینہ اس کے لیے کسی صدی سے کم نہ تھا، اور رانا بیگم کی تحقیر اور تضحیک آمیز رویے نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر نڈھال کر دیا تھا، مگر شاہنواز کا رویہ ایک معمہ تھا۔ وہ سب کے سامنے سرد مہری کا مظاہرہ کرتا، مگر بند کمرے میں اس کی خاموش نگاہیں محمل کو ایک عجیب سا تحفظ دیتی تھی۔ وہ اسے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی موجودگی ہی محمل کے لیے کافی ہوتی۔ آج شاہنواز معمول سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگ چکا تھا
اور اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ بدلتے موسم کی لپیٹ میں آ کر وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی۔ شاہنواز بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کا رنگ زرد تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ محمل جو کچھ دیر پہلے تک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ رانا بیگم اپنی دوا کھا کر سو چکی تھی، لہٰذا اب شاہنواز کی دیکھ بھال کی ذمہ داری صرف محمل پر تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، پانی کا پیالہ اور تولیہ لے کر آئیں اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ محمل نے آہستہ سے اپنا ٹھنڈا ہاتھ اس کی تپتی ہوئی پیشانی پر رکھا۔ شاہنواز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بھاری اور کمزور تھی۔ نہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ محمل نے پہلی بار اتنی ہمت کی کہ اس کی بات کاٹی۔ اس نے تولیہ بھگو کر نچوڑا اور آہستگی سے شاہنواز کے ماتھے پر رکھا۔ ٹھنڈی پٹی کا احساس شاہنواز کو سکون دے گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک گہرا سانس لیا۔ محمل خاموشی سے پٹیاں بدلتی رہی۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی اور اندر ایک خاموشی، جذباتی طوفان پنپ رہا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد شاہنواز کا سانس کچھ بحال ہوا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور محمل کو دیکھا، جو فکر مندی سے اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ اس لمحے بیماری کی کمزوری نے شاہنواز کے وہ تمام حفاظتی حصار توڑ دیے جو اس نے اپنے گرد قائم کر رکھے تھے۔ محمل، اس نے سرگوشی کی۔ جی؟ محمل نے ہاتھ روکا۔ پانی چاہیے؟ شاہنواز نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور محمل کی کلائی تھام لی۔ اس کا ہاتھ گرم تھا مگر گرفت نرم تھی۔ تمہیں پتہ ہے، شاہنواز کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، تم نے میری زندگی میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بس حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ ہلچل؟ اس نے دہرایا۔ شاہنواز نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ چھت کی طرف دیکھا۔ ہاں، ایک ایسی ہلچل جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں ایک مشین کی طرح جی رہا تھا، صبح اٹھنا، زمینوں کے فیصلے، پنچایتیں، دشمنیاں، اور پھر رات کو تھک ہار کر سو جانا۔ میری زندگی بالکل سپاٹ تھی، سادہ سی، بے رنگ، جہاں محبت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، جذبات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ رکا، پھر نظریں گھما کر سیدھا محمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایسی کشش تھی کہ محمل پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ لیکن جب سے تم آئی ہو، اس کمرے کا سناٹا ختم ہو گیا ہے۔ مجھے اب گھر آنے کی جلدی ہوتی ہے۔ تمہارے یہ خوفزدہ چہرہ، تمہاری یہ خاموش خدمت، یہ سب میرے دل پر دستک دیتے ہیں۔ شاہنواز نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا، جہاں دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ محمل کے ہاتھ سے گیلا تولیہ چھوٹ کر گود میں گر گیا۔ محبت؟ یہ لفظ اس کمرے کی دیواروں نے شاید پہلی بار سنا تھا۔ محمل کا سانس اٹک گیا۔ ایک پری، ایک دشمن کی بیٹی اور محبت؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ محبت؟ محمل کی آواز لرز گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً رانا بیگم کا بھیانک چہرہ اور ان کی کڑوی باتیں گونجنے لگی۔ وہ حقیقت پسند لڑکی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن محمل کی آواز میں دکھ اور سوال تھا۔ لیکن رانا بیگم؟ شاہنواز کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس نام نے کمرے کی رومانوی فضا میں ایک تلخ حقیقت گھول دی تھی۔ رانا؟ شاہنواز نے ایک گہری آہ بھری۔ میں جانتا تھا یہ سوال تمہارے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ محمل اس کے قریب بیٹھے۔ محمل ڈرتے ڈرتے دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ رانا میری بیوی ضرور ہے محمل، لیکن یہ میری پسند کی شادی نہیں تھی۔ شاہنواز کی آواز اب سنجیدہ اور اداس تھی۔ وہ مجھ سے 15 برس بڑی ہے۔ وہ میری تایا ذات ہے۔ ہمارے جاگیردارانہ نظام میں جہاں زمینوں کی حفاظت انسانوں کی خوشیوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے، وہاں ایسے بے جوڑ رشتے عام ہیں۔ محمل حیرت سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ 15 سال؟ اور اس نے دل ہی دل میں سوچا، ہمارے بزرگوں نے مانا کہ
شاہوں کی جائیداد خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے، جائیداد تقسیم نہ ہو، زمین بٹ نہ جائے، اس لیے میری شادی ویرانہ سے کر دی گئی۔ شاہ نواز کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، سمجھ بوجھ نہیں تھی، بس حکم کی تعمیل کی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اسے آج تک اپنی بیوی تسلیم نہیں کر پایا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ ہمارے بیچ صرف ایک کاغذ کا رشتہ ہے۔ محمل کی آنکھوں میں ہمدردی کے جذبات امڈ آئے۔ وہ رانا بیگم کی تلخی کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ ایک ایسی عورت جسے شوہر کی محبت کبھی نصیب نہ ہوئی ہو، وہ وہ زہر نہیں اگلے گی تو کیا کرے گی؟ شومئی قسمت۔ شاہ نواز نے بات جاری رکھی، اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ ہمارے اولاد بھی نہیں ہوئی، 15 سال گزر گئے، حویلی کا آنگن سونا رہا۔ ایک مرد کے لیے، خاص طور پر ایک گدی نشین کے لیے، وارث کا نہ ہونا موت سے بدتر سمجھا جاتا ہے۔ لوگ باتیں بنانے لگے، خاندان کا دباؤ بڑھنے لگا۔ اس نے محمل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب درد کی جگہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ دوسری شادی کر لوں، محبت کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ شاہوں کا کوئی گدی نشیں ہونا چاہیے۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی بھی مناسب گھرانے سے رشتہ طے کر لوں۔ محمل دم سادے شاہ نواز کو سن رہی تھی، لیکن پھر شاہ نواز کی مٹھی بھیج گئی۔ اس کے چہرے پر پرانی دشمنی کا سایہ آ گیا۔ پھر وہ منحوس دن آیا، تمہارے بھائی نے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ محمل کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ اس واقعے کو کیسے بھول سکتی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ وہ خوف سے سمٹ گئی۔ شاہ نواز نے اس کا ڈر محسوس کیا اور فوراً اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے تسلی دی۔ ڈرو مت، میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، اس نے نرمی سے کہا۔ بس بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ میرا بھائی جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، وہ مارا گیا۔ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے خاندان کو بھی وہی درد دوں جو میں نے سہا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، جسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو۔ پنچایت بیٹھی، خون بہا کا فیصلہ ہونا تھا۔ میرے پاس موقع تھا کہ میں تمہارے بھائی کی جان مانگ لیتا، لیکن میرے ذہن میں وارث کی کمی اور انتقام کا جذبہ خلط ملط ہو گیا۔ میں نے بدلے میں بنی مانگ لی، میں نے تمہیں مانگا۔ محمل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پہ لڑک گیا۔ میرا مقصد تمہیں لا کر ستانا تھا، تمہیں قید رکھنا تھا اور شاید ایک وارث پیدا کرنا تھا جس کی رگوں میں میرا خون ہو لیکن پرورش نفرت میں ہو۔ شاہ نواز نے اعتراف کیا۔ یہ الفاظ کڑوی گولی کی طرح تھے، لیکن وہ سچ بول رہا تھا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بنی کی صورت میں مجھے محبت مل جائے گی۔ شاہ نواز کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ سختی، وہ نفرت جو ماضی کے ذکر سے آئی تھی، ایک دم پگھل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے محمل کا چہرہ تھاما اور اسے اوپر اٹھایا۔ تمہیں حویلی کی دہلیز پار کرتے دیکھا تو مجھے اپنی جیت کا احساس ہوا، لیکن جب تمہیں اس کمرے میں ڈرا سہما دیکھا، جب تمہیں رانا کے ظلم سہتے دیکھا، اور جب آج تمہیں اپنی تیمار داری کرتے دیکھا تو میں اپنی جنگ ہار گیا۔ اس کی انگلیوں نے محمل کے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو محمل، تم نے شاہ نواز کے پتھر دل میں شگاف ڈال دیا۔ میں بدلہ لینے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے جینا سکھا دیا۔ اب مجھے وارث کی چاہت نہیں ہے، مجھے صرف تمہاری فکر ہے۔ محمل کے جذبات کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ جو نفرت اور خوف کے بت کے سامنے بیٹھی تھی، وہ بت آج ٹوٹ کر بکھر چکا تھا اور اندر سے ایک پیاسا انسان نکلا۔ تو کیا؟ محمل نے سسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا اب بھی میں صرف ایک سودا ہوں، ایک بنی ہوں؟ نہیں، شاہ نواز نے شدت سے کہا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو اور شاید میری زندگی کی واحد سچائی۔ اس نے محمل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا۔ رانا بیگم آسانی سے یہ سب قبول نہیں کریں گی، خاندان والے باتیں بنائیں گے، لیکن آج اس بخار اور طوفان کے بیچ میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ جب تک شاہ نواز زندہ ہے، کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ محمل نے شاہ نواز کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی تھی، وہاں پچھتاوا تھا اور وہاں ایک وعدہ۔ باہر بادل زور سے گرجا، لیکن اس بار محمل ڈری نہیں۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر ایک مضبوط سائبان آ گیا ہے۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا دوسرا ہاتھ شاہ نواز کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ خاموش قبولیت تھی، ایک خاموش معاہدہ۔ اب سو جائیں۔
محمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اب ایک حق تھا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ شاہ نواز کے لبوں پر ایک کمزور مگر پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ بخار اب بھی تیز تھا، جسم اب بھی ٹوٹ رہا تھا، لیکن روح کو قرار آ گیا تھا۔ وہ دوبارہ تکیے پر لیٹ گئی۔ محمل نے کمبل اس کے اوپر اچھی طرح اڑا دیا۔ شاہ نواز نے آنکھیں موند لی، مگر اس کا ہاتھ محمل کی کلائی پر ہی رہا۔ محمل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، وہ وہیں اس کے سرانے بیٹھی رہی، اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جو نیند میں اب کسی معصوم بچے جیسا لگ رہا تھا۔ رات بھیگ رہی تھی، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن محمل کے دل میں برسوں سے جاری آندھی تھم چکی تھی۔ اسے اپنی قید میں پہلی بار رہائی کا احساس ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سفر کانٹوں بھرا ضرور ہے، لیکن اب وہ اس سفر میں تنہا نہیں ہے۔ 1 سال بعد حویلی کی وہ بلند و بالا دیواریں جو کبھی خاموشی اور وحشت کا مسکن تھا، آج روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں تھیں، ملازموں کی بھاگ دوڑ تھی اور دیگیں چڑھائی جا رہی تھیں۔ آج شاہ نواز خان کی حویلی میں صرف چراغاں نہیں تھا، بلکہ امید کا سورج طلوع ہوا تھا۔ شاہ نواز خان کا وارث دنیا میں آ چکا تھا۔ محمل کے کمرے میں جو اب پھولوں سے سجا ہوا تھا، ایک مقدس خاموشی اور دھیمی سرگوشیاں تھیں۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرہ زچگی کی تکلیف کے بعد سرد مگر پرسکون تھا، اور اس کی آنکھوں میں ممتا کی وہ چمک تھی جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ شاہ نواز کمرے کے ایک کونے میں کھڑا نم آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے حسین منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں میں ننھا سا وجود تھا جو سفید نرم کپڑے میں لپٹا تھا، وہ بچہ جس کی آمد نے حویلی کی در و دیوار کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ لیکن اس کمرے کے دروازے پر ایک اور وجود بھی کھڑا تھا جو اندر آنے سے ہچکچا رہا تھا۔ وہ رانا بیگم تھی۔ 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ محمل کی شرافت، خاموشی اور خدمت نے رانا بیگم کی نفرت کی دیواروں میں دراڑیں تو ڈال دی تھی، مگر وہ مکمل طور پر ٹوٹی نہیں تھی۔ آج جب حویلی کا وارث پیدا ہوا تو رانا بیگم کو اپنی محرومی کا احساس شدت سے ہوا۔ وہ خوش تھیں کہ خاندان کا نام بچ گیا، مگر اندر ہی اندر ایک ٹھیس بھی اٹھ رہی تھی کہ یہ خوشی ان کے مقدر میں کیوں نہ تھی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے حسرت بھری نظروں سے شاہ نواز کی گود میں موجود اس ننھے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ محمل نے دروازے کی طرف دیکھا، اس کی نظر رانا بیگم پر پڑی۔ اس نے شاہ نواز کو آہستہ سے پکارا، شاہ نواز۔ شاہ نواز فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی محمل، تمہیں کچھ چاہیے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ محمل نے نفی میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آپا کو بلائیں۔ شاہ نواز نے مڑ کر دیکھا۔ رانا بیگم واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ شاہ نواز کی آواز نے انہیں روک لیا۔ رانا، اندر آؤ۔ رانا بیگم جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی، خوشی اور دکھ کا ایسا ملاپ جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئیں۔ محمل نے شاہ نواز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا بیٹا مجھے دیں۔ شاہ نواز نے نرمی سے وہ ننھا وجود محمل کی گود میں رکھ دیا۔ محمل نے محبت بھری نظروں سے اپنے لخت جگر کو دیکھا، اس کی پیشانی چومی اور پھر نظر اٹھا کر رانا بیگم کو دیکھا جو اب بیٹھ کے سرانے کھڑی تھی۔ آپا یہاں بیٹھے میرے پاس۔ محمل نے اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک کر جگہ بنائی۔ رانا بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ نہیں، آپ یہاں بیٹھیں، یہ آپ کا حق ہے۔ محمل کا لہجہ پرعزم تھا۔ رانا بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی محمل کے قریب بیٹھ گئی۔ ان کی نظریں بچے پر جمی ہوئی تھی، ہاتھ بے اختیار اسے چھونے کے لیے مچل رہے تھے، مگر وہ خود کو روک رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جو شاید بہت کم عورتیں کر پاتی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں امن تبھی آئے گا جب رانا بیگم کی محرومی ختم ہوگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا اور آہستہ سے رانا بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ رانا بیگم کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور انہوں نے اضطراری طور پر بچے کو تھام لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔
یہ کیا کر رہی ہو تم؟ رانا بیگم کی آواز کانپ اٹھی۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے محمل کو دیکھا۔ محمل کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مگر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رانا بیگم کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ آپا، یہ میرا نہیں، آج سے یہ آپ کا ہے۔ محمل کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا جس نے کمرے میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ شاہنواز بھی حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محمل کیا کر رہی ہے۔ مطلب؟ رانا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم ہوش میں تو ہو محمل؟ یہ تم نے جنم دیا ہے، یہ تمہارا خون ہے۔ خون میرا ہے آپا، مگر اس کی روح آپ کی ہے۔ محمل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، میں جانتی ہوں کہ اس حویلی کو، اس خاندان کو وارث کی ضرورت تھی۔ میں تو بس ایک ذریعہ تھی۔ میں ونی بن کر آئی تھی دشمنی ختم کرنے، لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ یہ دشمنی، یہ فاصلہ، یہ نفرتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کتنی دعائیں مانگی ہیں اس دن کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل ممتا کے لیے کتنا ترسا ہے۔ میں اس بچے کی بایولوجیکل ماں ضرور ہوں، لیکن اس کی پرورش، اس کی تربیت اور اس پر حق صرف آپ کا ہے۔ آپ اس کی بڑی ماں نہیں بلکہ ماں ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف بچے کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز تھی۔ رانا بیگم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ دیوار جو انہوں نے سالوں سے اپنے گرد بنا رکھی تھی، جس میں تکبر اور سختی کی اینٹیں لگی تھی، وہ محمل کے اس ایک جملے سے زمین بوس ہو گئی۔ محمل، تم اتنی بڑی قربانی؟ رانا بیگم کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی۔ انہوں نے بے اختیار بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے چومنے لگی، اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے لگانے لگی۔ ان کے آنسو بچے کے چہرے پر گر رہے تھے، جیسے برسوں کی پیاسی زمین پر بارش ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا؟ رانا بیگم روتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں ذلیل کیا، تمہیں نوکرانی سمجھا، تمہیں نفرت دی، اور تم نے میرا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ تم انسان ہو یا فرشتہ؟ محمل نے آگے بڑھ کر رانا بیگم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں بس ایک عورت ہوں آپا، جو دوسری عورت کا درد سمجھتی ہے۔ آپ شاہنواز کی پہلی بیوی ہیں، آپ کا مقام مجھ سے پہلے ہے۔ اگر یہ بچہ آپ کی گود میں نہیں کھیلے گا تو یہ حویلی کبھی گھر نہیں بن پائے گی۔ مجھے بس شاہنواز کی محبت کافی ہے، اور اس بچے کے لیے آپ کا سایہ۔ شاہنواز جو خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی۔ وہ محمل کے پاس آیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے محمل۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ حسب نسب اور خون سے بڑا رشتہ احساس کا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے صرف وارث نہیں دیا، تم نے مجھے میرا گھر واپس کر دیا ہے۔ رانا بیگم نے روتے ہوئے شاہنواز کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ شکوہ نہیں تھا جو برسوں سے مقیم تھا۔ شاہنواز، مجھے معاف کر دینا، رانا بیگم نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں اپنی محرومی کے ہاتھوں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے ہیرے کی قدر نہیں کی۔ یہ لڑکی بنی نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ شاہنواز نے رانا بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماضی کو بھول جائیں رانا، آج نئی زندگی کی شروعات ہے۔ دیکھو، تمہارا بیٹا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بچے نے شاید ماں کی گرمی محسوس کر لی تھی۔ وہ روتے روتے چپ ہو گیا اور سکون سے رانا بیگم کی گود میں سو گیا۔ محمل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے دیکھا کہ رانا بیگم کا چہرہ ممتا کے نور سے دمک رہا ہے۔ وہ سختی، وہ کرختگی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اب وہاں صرف ایک ماں تھی جو اپنی کائنات کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا نام کیا رکھیں گی آپ؟ محمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رانا بیگم نے چونک کر محمل کو دیکھا، پھر شاہنواز کو، اور پھر محبت سے بچے کو۔ اس کا نام امن ہوگا، رانا بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ شاہنواز کا بیٹا امن شاہ، کیونکہ اس نے ہماری جنگ ختم کر دی۔ امن شاہ، شاہنواز نے دہرایا۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ حویلی کے باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ یہ رحمت کی بارش تھی۔ اندر کمرے میں 3 لوگ ایک نئے بندھن میں بن چکے تھے۔ ایک ایسا بندھن جس میں اب کوئی سوکن نہیں تھی، کوئی ونی نہیں تھی،
کوئی بانچ نہیں تھی، وہاں صرف ایک خاندان تھا۔ محمل نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سیاہ رات ختم ہو رہی تھی اور صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، وہ یہاں مرنے آئی تھی، قربان ہونے آئی تھی، لیکن اس نے محبت سے سب کو زندہ کر دیا۔ شہنواز نے محمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دبایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش وعدہ تھا کہ اب پوری زندگی وہ محمل کی اس طرح قدر کرے گا۔ رانا بیگم بچے کو لوری سنانے لگی۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ محمل نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ خوشگوار آغاز تھا۔ محبت جیت گئی تھی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ہار گئی تھی۔